السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 17 ہے، تو چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 17، وقف کرنے کے قاعدے۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہریں۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ تو چلیے ناظرین مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیے ناظرین، یہاں گول نشان ہے۔ گول نشان اسی کو آیت کہتے ہیں، اور جب ہم اس پر وقف کریں گے، دیکھیے میم کے نیچے زیر ہے، ہم نے وقف کیا تو ساکن کر دیا، اس لیے کہ زبر زیر پیش پر وقف کرنا ہو تو وہ ساکن ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے ساکن کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ناظرین، یہاں بھی گول نشان ہے جس کو ہم آیت کہتے ہیں، اور اسی کو جب اس پر وقف کریں گے، سانس توڑیں گے، تو یہ میم کے نیچے زیر ہے، زیر نہیں پڑھیں گے بلکہ ساکن ہو جائے گا۔ رحیمی نہیں پڑھیں گے، رحیم پڑھیں گے۔ میم کے نیچے زیر ہے، اس لیے ہم اس کو ساکن کر دیں گے جب اس کے اوپر وقف کریں گے۔ تو اگر وقف نہیں کریں گے تو رحیمی پڑھ کے جائیں گے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیے گول نشان یہاں بھی ہے، اس کے درمیان سانس نہیں توڑیں گے بلکہ یہاں سے یہاں تک پورا ایک آیت ہے، اس کو آیت کو پورے ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ دیکھیے ہم نون کے اوپر وقف کر رہے ہیں تو اس کے اوپر زبر ہے، عالمین نہ پڑھنا چاہیے، لیکن ہم وقف کر رہے ہیں، اور قاعدہ ہے کہ زبر زیر پر وقف کرے تو اگر سانس توڑے تو پھر والے حرف پر جزم دے کر سانس توڑے، تو ہم سانس جزم دے کر توڑیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیے یہاں بھی گول نشان ہے، اس پر ہم نے سانس توڑا، اور سانس توڑتے وقت ہم نے نون نہیں پڑھا، استعین پڑھا، اس لیے کہ نون کے اوپر پیش ہے، اور جب زبر زیر پیش پر وقف کرے، سانس توڑے، تو آخر والے حرف پر جزم دے دیتے ہیں، یعنی نون کو جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، قل هو اللہ احد۔ دیکھیے گول نشان ہے اور ہم نے اس پر وقف کیا، سانس توڑا، تو اس پر بھی ہم نے جزم دے دیا، اس لیے کہ ہم نے ابھی قاعدہ پڑھا اوپر کہ دو پیش پر بھی اگر وقف کریں گے یا دو زیر پر وقف کریں گے تو اس وقت بھی آخر والے حرف پر جزم دے دیں گے، اس لیے ہم نے جزم دے دیا۔ قل هو اللہ احد، ان مع العسر یسرا۔ دیکھیے ناظرین، یہاں گول آیت ہے، نشان ہے، گول نشان اس کو آیت کہتے ہیں، ہم نے سانس توڑا، اور را کے اوپر دو زبر ہے، ہم نے قاعدہ پڑھا جب دو زبر پر وقف کریں گے، سانس توڑیں گے تو ایک زبر الف بن جائے گا۔ یس رن، را دو زبر رن ہے، لیکن وقف کریں گے تو رن نہیں پڑھیں گے، را پڑھیں گے، کیونکہ ایک زبر الف بن جائے گا۔ یہی قاعدہ ہے سانس توڑنے کا دو زبر پر۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ان مع العسر یسرا۔ اگر ہجے کریں گے اس کو تو یسرن پڑھیں گے، لیکن اگر رواں پڑھیں گے تو یسرا پڑھا جائے گا، الف کی ایک زبر الف بن جائے گا۔
فیہا عین جاریہ. دیکھیے ناظرین گول نشان ہے، اس پر ہم نے سانس توڑا. آیت ہے، ہم نے وقف کیا دو زبر دو پیش پر، تو اس کو بھی ہم نے ساکن کر دیا. قاعدہ پڑھیں ہم نے، دو پیش دو زیر پر وقف کریں گے تو سانس توڑیں گے تو آخر والے حرف پر جزم دے دیں گے، جزم دے کر سانس توڑیں گے. فیہا عین جاریہ تسقا من عین آنیہ. دیکھیے گول نشان ہے، اس پر ہم نے سانس توڑا، وقف کیا تو دیکھیے دو زیر کے تا کے نیچے دو زیر ہیں، دو زیر پر ہم نے وقف کیا تو اس کو بھی ہم نے ساکن کر دیا کہ دو زیر پر بھی اگر وقف کریں گے تو ساکن کر کے سانس توڑیں گے، جزم دے کر سانس توڑیں گے. تسقا من عین آنیہ لا تسمع فیہا لاغیہ. لا تسمع فیہا لاغیہ. دیکھیے ناظرین یہاں بھی ہم نے سانس توڑا اور دو زبر پر وقف کیا، لیکن دیکھیے یہاں ہم نے قاعدہ پڑھا دو زبر پر اگر وقف کریں گے تو ایک زبر الف بن جاتا ہے، لیکن ہم نے یہاں الف نہیں بنایا اس لیے کہ یہ گول تا ہے. ایک قاعدہ اور بھی ہے اس میں کہ یہ گول تا دیکھ رہے ہیں، یہ گول تا اس کو گول تا بولتے ہیں، اس کو گول تا بولتے ہیں. جب اس پر وقف کیا جاتا ہے تو یہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہیں. ہم نے یہاں بھی وقف کیا تو جاریہ، جاریت نہیں پڑھا، جاریہ پڑھا، اس لیے کہ گول تا پر وقف کریں گے تو ہائے ساکنہ بن جاتی، اس لیے ہائے ہا بن گئی. اور یہاں بھی ہم نے آنیہ پڑھا، اس لیے کہ گول تا پر وقف کرتے ہیں جب تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہیں، اس لیے آنیہ پڑھا. اور یہاں بھی دو زبر ہے لیکن گول تا ہے، اور گول تا کا قاعدہ ہے کہ جب گول تا پر وقف کیا جائے تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہیں، اس لیے ہم نے اس کو جزم دے کر کے ہائے ساکنہ بنا دیا. لا تسمع فیہا لاغیہ.